من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ صلاۃ کی ٹاپک ہے۔ صلاۃ کے ٹاپک کے احادیثیں اور صلاۃ کی ٹاپک کے حدیث کی بہترین کتاب قرآن سے سلسلہ شروع ہوگا۔ اب صلاۃ کا میرا چیلنج ہے کہ صلاۃ ایک علاج ہے، ہر ٹائپ کا علاج ہے، سوشل علاج ہے، اکنامیکل علاج ہے، پولیٹیکل علاج ہے، اور مطلب انفرادیت علاج ہے، اجتماعیت علاج ہے، انڈیویجول علاج ہے۔ اگر کوئی اس بات سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ علاج نہیں ہے، تو وہ ہم سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے، ہم سے ڈسکشن کر سکتا ہے۔ تو اب میں یہاں پر یہ حدیث پہلے اس کی جو عبارت ہے عربی میں پہلے میں پڑھوں گا اس کی عبارت، پھر آپ کو، کیونکہ عربی لینگویج کا جو ورڈ ہے، مطلب صرف میں عربی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اسی طرح سنسکرت کا بھی جو ورڈ ہے، ہبرو کا جو ورڈ ہے، وہ ورڈ میں ایک طاقت ہے، اور مطلب اس کا جو اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترجمہ نزدیک سے مطلب وہ اس کے سینس میں نہیں آتا ہے۔ دیکھیے، آپ وضو کریں، ہاں، اور چلنے کے بعد دیکھیے چلیں خطا المساجدی، دیکھیے یہاں پھر جمع کا ہے، وانتظروا صلاتی بعد صلاتی فذالکم الرباط۔ دیکھیے یہاں پر دونوں لفظ میں جمع ہے، یعنی کہ فذالکم، تم سب کے لیے یہ ایک ڈیفنس اسٹریٹجی ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے ڈیفنس؟ کہ بس ایک نماز پڑھے اور پھر ایک صلاۃ پڑھے، پھر دوسری صلاۃ کا انتظار کرے۔ دیکھیے عربی میں زور دینے کے لیے 3 بار کہا جاتا ہے، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ دیکھیے تو میرے پیارے بھائیوں، صلاۃ جو ہے یہ بہت ہی ہمارا ڈیفنس اسٹریٹجی ہے۔ تو ہم خود، ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، اب دیکھیں یہ میرا جو لیکچر ہے جنرل لیکچر ہے، دھیان دیجئے، یہ انسانوں کے لیے علاج ہے، یا مسلم، نان مسلم، ہندو، نان ہندو کمیونٹی کا علاج نہیں ہے، انسانوں کا علاج ہے۔ یہ انسانوں کی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اگینسٹ شیطان۔ ہاں، تو اب یہ ڈیفنس اسٹریٹجی کس طرح ہے، کیسے تمہیں بچاتی ہے علاج، اور کیسے تمہارے زندگی جینے کا جو سلوشن ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، اس کا ڈسکشن ہم تفصیل کے ساتھ ایک کوشچن اینڈ آنسر کے ساتھ کریں گے۔ اب میں اس کا جو حدیث کا جو ریفرنس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے تھوڑا سا ریفرنس بتاتا چلوں اس کا، پھر دیکھیے یہ جو ہے والیوم 1 بک 1 حدیث 143، اور عربی کا جو ریفرنس ہے وہ بک 1 حدیث 144 میں ہے، سیم ٹو سیم، ٹھیک ہے۔ آپ چلیے، یہ میں ذرا بڑا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی دکھائی دے اچھی طرح۔ رباط، فذالکم الرباط، 3 مرتبہ بتایا گیا ہے، کیا ہے؟ 3 مرتبہ، فذالکم الرباط، انسانوں کے لیے۔ تو انسانوں کا یہ ڈیفنس اسٹریٹجی ہے۔ اب ہمیں اس ڈیفنس اسٹریٹجی کو سیکھنا ہوگا۔ دیکھو اس ڈیفنس اسٹریٹجی میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور تو اب یہاں پر جو ہے صلاۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو قرآن ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی ہے۔ تو اگر ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم ڈیفنس کیسا کریں گے؟ اب قرآن عربی زبان میں ہے تو تھوڑا عربی زبان پڑھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے آپ کو ڈیفنس اسٹریٹجی تیار کرنا ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مطلب کہتے ہیں کہ میں انسانیت پسند ہوں، میں جمہوریت پسند ہوں۔ قرآن آپ کو جمہوریت کی طرف لے کے جاتا ہے، قرآن آپ کو جمہوریت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ صلاۃ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جمہوریت پڑھتے ہیں، جمہوریت کی جے ہو۔ دیکھیے قرآن آپ کو انسانیت کی طرف لے جاتا ہے، ہم صلاۃ میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کہ انسانیت کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے صلاۃ میں۔
جمہوریت کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے، ڈیموکریسی سکھائی جاتی ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے، آزادی سکھائی جاتی ہے۔ قرآن آپ کو کیا کرتا ہے؟ آزادی دیتا ہے۔ اور پھر قرآن آپ کو کیا کرتا ہے؟ جسٹس دیتا ہے۔ تو جسٹس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ہم سب ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، ہمیں جمہوریت میں زندگی گزارنا ہے۔ دیکھیے ہماری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کہ ہمیں جمہوریت میں زندگی گزارنا ہے، ہمیں انسانیت میں زندگی گزارنا ہے، ہمیں آزادی، ہم خود بھی آزاد رہنا ہے اور دوسروں کو بھی آزاد رکھنا ہے۔ ہم خود آزاد رہ کے دوسروں کو غلام نہیں بنانا ہے، اور انصاف ہمیں خود کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی انصاف پرووائڈ کرنا ہے، یعنی کہ انصاف مہیا کرنا ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس پر چیلنج ہے کسی کا، اگر وہ کہے، کوئی بھی، دیکھو چاہے وہ مسلمان یعنی کہ مسلم کمیونٹی میں پیدا ہو یا نان مسلم کمیونٹی میں پیدا ہو، سب کے لیے یہ چیلنج ہے۔ تو چلیے آئیے سب مل کر جو ہے